صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ۔ جزیرہ عرب کے جنوب سے جہاں عاد اور ان کے نبی ہود علیہ السلام تھے، ان کے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اب ہم جزیرہ عرب کے شمال میں چلتے ہیں۔ وہاں ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام سمود تھا۔ اس میں لوگوں کی تعداد بھی بہت تھی جو بڑے جسم اور طاقت والے تھے۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی طاقت اور تجربہ سے پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں اپنے گھر بنایا کرتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے صحت و عافیت، طاقت و قوت پر اللہ کی شکر گزاری نہیں کی، بلکہ بتوں کی پوجا کرنے لگے جو نہ کچھ پیدا کرتے ہیں اور نہ رزق دیتے ہیں، بلکہ وہ کسی بھی چیز کو عطا نہیں کر سکتے۔ اس عظیم جرم اور گناہ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ انہیں مہلت دی، کیونکہ وہ رحیم و حلیم ہے۔ حلیم یعنی بردبار، جو فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا جو انہی میں سے ایک شخص تھے۔ انہیں وہ لوگ جانتے پہچانتے تھے، ان کے حسن اخلاق سے واقف تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے سچے، قوی اور امانت دار شخص تھے۔ یہاں تک کہ ان کی قوم کے لوگ انہیں اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ اکیلے کی عبادت کی طرف بلایا اور ہر غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ دینے کے لیے کہا، جیسے بتوں اور مورتیوں کی عبادت کو ترک کرنے کو کہا، تو ان کی قوم نے انہیں جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس پیغام کے ساتھ انہیں بھیجا تھا وہ لوگ اس کے منکر ہو گئے اور اپنی جہالت سے انہیں دھمکی دینے لگے۔ انہوں نے کہا، ما انت الا بشر مثلنا، یعنی تو ہم جیسا ہی انسان ہے، یعنی تو اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہے، تو پھر اگر واقعی رسول ہے تو دلیل اور نشانی لاؤ۔ فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، یعنی اگر سچوں میں سے ہے تو کوئی دلیل یا معجزہ لے کر آ۔ ان لوگوں نے ایک خاص معجزہ کا مطالبہ کیا اور کہا، جیسے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اگر تو حقیقت میں اللہ کا رسول ہے تو اس چٹان سے ایک زندہ بڑی اونٹنی نکال کر دکھا دے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ جیسا کہ تم مطالبہ کر رہے ہو، اگر اللہ ایک اونٹنی نکال دے گا تو کیا تم لوگ مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے لوگ نکلے اور چٹان کے پاس پہنچے۔ صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ اس چٹان سے اونٹنی نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ صالح علیہ السلام کی دعا کے بعد چٹان پھٹ گیا اور اس سے ایک اونٹنی نکل آئی، جیسا کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ وہ سب لوگ اللہ کی عظیم قدرت کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یقیناً ہر عیب سے پاک ہے اللہ کی وہ ذات جو جب کسی چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پر بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے، بلکہ صالح علیہ السلام کو جھٹلانے پر ڈٹے رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا، ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت اونٹنی دی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ یعنی صالح کی سچائی کی یہ صاف اور واضح نشانی تھی، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا اور ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس اونٹنی پر ظلم کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا، هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی چرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی نہ لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ کنویں پر پانی پینے کے لیے دن بانٹ دیے گئے، ایک دن اونٹنی کے لیے تھا اور ایک دن قوم والوں کے لیے تھا۔ تو کہا، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، یعنی پانی پینے کی ایک باری اس اونٹنی کی اور ایک مقررہ دن پانی پینے کی تمہاری، یعنی قوم کے لوگوں کی۔ اس طرح اس اونٹنی کا ایک حصہ تھا اور ایک قوم والوں کا۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اکیلے اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور انہیں شرک سے آگاہ کرتے رہے، اور اس اونٹنی کو بھی نقصان پہنچانے سے آگاہ کر دیا، لیکن یہ قوم سرکش تھی، ایک تو شرک پر ڈٹی رہی اور پھر اس اونٹنی کو بھی مار ڈالا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، تمتعوا فی دارکم 3 ایام ذلک وعد غیر مکذوب،
اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی اب تمہارے اوپر 3 دنوں کے بعد عذاب آنے والا ہے، پھر تم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ قوم ثمود کے 9 کافروں نے، جو بڑے ہی شریر قسم کے لوگ تھے، فیصلہ کیا کہ وہ صالح اور ان کے گھر والوں کو رات میں قتل کر ڈالیں گے، مگر اللہ نے انہیں ہی عذاب دے کر ہلاک کر دیا۔ جب 3 دن گزر گئے اور صبح ہوئی تو ان مشرکوں پر عذاب نازل ہو گیا۔ ان کے اوپر شدید چنگھاڑ یا چیخ آئی جس سے زمین کانپ اٹھی، اور وہ اس عظیم چنگھاڑ اور زلزلہ کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ نے کہا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سمود پر دونوں قسم کا عذاب آیا۔ ایک تو اوپر سے سخت چیخ یا چنگھاڑ آئی جسے صیحہ کہا گیا ہے، اور نیچے سے زمین لرز گئی جسے رجفہ یا زلزلہ کہا گیا ہے۔ ان دونوں عذابوں سے وہ برباد کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنوں کو سلامتی سے بچا لیا اور اپنی رحمت سے انہیں نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، یعنی پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا، ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، یقیناً تیرا رب بہت ہی قوی اور عزیز یعنی غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ، ایسے کہ گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ قوم سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، تو ان سمودیوں پر پھٹکار ہے۔ اس قصے سے معلوم ہوا اللہ کا طریقہ جو اپنے اولیاء اور اعداء یعنی دشمنوں کے لیے ہے، کہ وہ مشرکین کو ہلاک کر دیتا ہے اور موحدین جو توحید پر ہیں انہیں نجات دیتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔